افراد کو، لاپتہ افراد کو، جبری گمشدہ افراد کو۔ بھائی میں عمران خان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، قمر باجوہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی بے گناہ ہے، اس کو رہا کرو، یہ نیشنل پرسن کو رہا کرو۔ بھائی ایک بات کرتا ہوں، جو ہمارے بھائی یہ مسنگ بھائی جو گناہگار ہے، میں باجوہ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ گناہگار ہے تو اس کو سزا دو، جو یہ گناہگار نہیں ہے تو اس کو رہا کرو۔ بالکل جی، پاکستان میں عدالت ہی موجود ہے، عدالت میرے دو۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ملک ہماری ہے، یہ پاکستان ہماری ہے، یہ آرمی، یہ مٹی ہماری ہے، یہ مٹی میری ماں ہے۔ ہم لوگ ماں کو کوئی جنسی نہیں دیتا۔ بس آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ لاپتہ افراد کو ایک آواز دو امن کی طرف سے، لاپتہ افراد کو، لاپتہ افراد کو، لاپتہ افراد کو۔ بہت شکریہ میر افضل خان، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کی جرت اور ہمت کو سلام۔ جس طرح آپ نے 40 دن خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر دھرنا دیا، آپ لوگوں کی ہمت اور عظمت کو سلام۔ میں گزارش کروں گا ابو سفیان صاحب سے، جو کہ قبائل تحفظ موومنٹ کے رہنما ہیں، آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کون سے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آج یہاں پاکستان کے دور دراز سے آئے ہوئے درد دل رکھنے والے ماں و بہنوں کے سامنے اپنے لاپتہ پیاروں کے حوالے سے آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ پوری دھرتی میں ہیومن رائٹس اور ورلڈ آرگنائزیشن اور انصاف کے متوالوں کو اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ مسنگ پرسن، جبری گمشدگیاں بس کرے۔ آج یہاں مائیں بہنیں آئی ہیں، ان ماں بہنوں کی آہ و سسکیاں ہم سے مزید برداشت نہیں ہوتی۔ خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، پوری دنیا میں انصاف ہے، لیکن ہماری یہ دھرتی ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے۔ یہاں اندھیر نگری کا ماحول ہے، مائیں روتی ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ بوڑھے بوڑھے والدین روتے ہیں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کون سے لاکب میں ہے؟ کیوں لاپتہ کیا گیا ہے؟ افغانستان پر 20 سال کے جارحیت کے بعد اعلان ہوتی ہے کہ آج کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان مجرموں کو ہم آج معاف کرتے ہیں۔ ہمیں کیا ہوا کہ آج کے اسٹیج سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ حکومت وقت باجوہ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب یہ اعلان کرے کہ یہ جو مسنگ پرسن ہے، یہ جو لاپتہ افراد ہے، ان کو فوری رہا کرے۔ اگر وہ مجرم ہے تو عدالت میں لے جائیں، اگر عدالت میں نہیں لے جا سکتے تو نے کس جرم کے پاداش میں ان کے ہاتھوں کو بند کر کے رکھا ہے؟ تو نے کس جرم کے پاداش میں ہتھکڑیوں میں باندھا ہے؟ تو نے کس جرم کے پاداش میں ماں بہنوں کو تکلیف دے رکھا ہے؟ مسنگ پرسنز کو، مسنگ پرسنز کو، مسنگ پرسنز کو، جبری گمشدہ افراد کو، جبری گمشدہ افراد کو، لاپتہ افراد کو میں اعلان کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں، معتصم
میں اعلان کرتا ہوں وہ محتسمہ، آج اعلان کرتا ہوں وہ عمران خانہ، آج اعلان کرتا ہوں محترم باجوہ صاحب، آپ نے آپ کی اس ریاست میں یہ نوجوان کھڑے ہیں، یہ ہماری مائیں کھڑی ہے، یہ ہمارے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگ کھڑے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اگر یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے تو اسلام کے نام پر بڑھ کر اس اسلامیت کی لاج رکھتے ہوئے اپنے پیاروں کو رہا کرے، مسعود جنجوہ کو رہا کرے، عالم شیر کو رہا کرے، یہاں موجود ہمارے صادق امین کو رہا کرے۔ اگر جرم کیا ہے خدا کا واسطہ دیتے ہیں، اس رب کا واسطہ دیتے ہیں جس رب نے فتح مکہ کرتے ہوئے پیغمبر دو جہان نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن محبت کا دن ہے، خدا را رحم کا مظاہرہ کرے، خدا را ترس کا معاملہ فرمائے، ان لاپتہ افراد کو جلد از جلد رہا کرے۔ مسنگ پرسنز کو سوات سے بوڑھی خواتین، بوڑھے بزرگ، بوڑھے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ہم آپ کے اس غم میں، آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے اور آپ کے پیارے جو ہیں واپس آئیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ گلناز آپ کو، آپ DHR کی کوارڈینیٹر سوات ہیں، آپ نے اتنا زبردست اہتمام کیا، خواتین کو اور بزرگوں کو لے کے آئیں۔ اب میں گزارش کروں گا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ DHR کے ساتھ ہر دم کھڑی طاہرہ عبداللہ صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مسنگ پرسنز کو، مسنگ پرسنز کو، لاپتہ افراد کو، جبری گمشدہ افراد کو، السلام علیکم۔ یہاں پر تشریف لائے ہیں دور دراز علاقوں سے، جو کہ پہلے فاٹا کہلاتا تھا، اب نیولی مارچ ڈسٹرکٹس کہلاتا ہے۔ آپ کو خاص طور پر بخیر راغلے اسلام آباد کی طرف سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ کی بہنیں، ہماری مائیں، خالائیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آپ کا آنا رائے گاہ نہ جائے، رائے گاہ نہ جائے۔ اب جب ہم کہتے ہیں، میں چاہوں گی کہ ہم اپنی اصطلاحات کو صحیح کر لیں۔ ہم عام طور پر سنتے ہیں مسنگ پرسن یا لاپتہ افراد، بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ، یہ افراد نہ مسنگ ہیں نہ لاپتہ ہیں، ان کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔ مسنگ وہ ہوتا ہے جو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے، کوئی چھوٹی بچی ہمارے ساتھ بازار گئی تھی، جمعہ بازار، ادھر ادھر ہو گئی، لاپتہ ہو گئی، پھر مل گئی۔ یہاں تو جیسا کہ ہماری بہن آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ جانتی ہیں، 15 سال 20 سال ہونے کو آ رہے ہیں جبری طور پر گمشدہ، جان بوجھ کر دانستہ طور پر گمشدہ کیے گئے افراد، ان کو ہم مسنگ بھی نہیں کہیں گے اور لاپتہ بھی نہیں کہیں گے۔ دوسری چیز کہ مذہب اپنی جگہ پر، احترام ہے تمام مذاہب کا پاکستان کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ ہم انسانیت کی بنا پر، ہم انصاف کے تقاضوں پر مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم اپیل نہیں کرتے، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں ریاست پاکستان سے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ایک جمہوری سو کالڈ نام نہاد جمہوری حکومت بھی ہے،
ایک پارلیمان بھی ہے, بہت زیادہ محترم عدلیہ بھی ہے, لیکن یہ مطالبہ بدقسمتی سے ہمیں ریاست سے کرنا پڑتا ہے اور ملٹیبلشمنٹ سے کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ پریس ریلیز میں یہ کہا گیا, سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ 2007 کی جنوری میں سپریم کورٹ گئی تھی, اکٹھا ہمارا کیس چل رہا تھا, اور وہاں پر آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز کے مطابق ملٹیبلشمنٹ نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہاں انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں, مالاکنڈ میں بھی ہیں, پرانے فاٹا میں بھی ہیں, اور ہاں ہمارے پاس لوگ ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, پنجاب کے مختلف ضلعوں سے یہاں آئے ہوئے ہمیں نام نظر آ رہے ہیں. ایک عمر کا نام نظر آیا, ایک خالد کا نام, ایک شاہد کا نام, یہاں پر فتح اللہ کا نام, نام ہی نام, زاہد کا نام, اسامہ اسماعیل خان کا نام, نام ہی نام ہے, افسر خان, کیا نام ہے, امان خان, نقیب اللہ والد خلیل, نام ہی نام ہے, عبدالسمیع, کس کس کا نام لیں گے, ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. یہاں ہزاروں نام ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ 2012 میں اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل نے ایک ڈیلیگیشن پاکستان بھیجا تھا, ایک ورکنگ گروپ, تو اس نے 2 درجن پورے پاکستان کا دورہ کیا, بشمول محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی, سمیع اللہ نام لے لیا تھا. جب ملاقات ہوئی, انہوں نے پورے پاکستان کے جبری گمشدہ افراد کی فہرست بھی بنائی, وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز ماما قدیر سے بھی ملے, 2 درجن سفارشات انہوں نے بنائی ہیں اور پیش کی ہیں. حکومت پاکستان, ریاست پاکستان اور ملٹیبلشمنٹ کو ہم پوچھتے ہیں, 2012 سے 2021 آ گیا, آپ نے کس کس کو, اس سفارشات کو آپ نے عمل درآمد کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں, بالکل بھی عمل درآمد نہیں کیا. ہمارا مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کے کنونشن کو دستخط کیے جائیں اور توثیق کی جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ورکنگ گروپ کی 2 درجن, سمیع اللہ 2 درجن سفارشات ہیں, ان پر عمل درآمد کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو قانون کا دستاویز مسودہ قانون پارلیمان میں رکھا گیا ہے اس کو بہتر بنایا جائے, وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ جو اسٹیٹ کمیشن ہے جبری گمشدہ افراد کے اوپر, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. یہ بالکل ٹوتھ لیس کمیشن ہے, ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے فوری طور پر رہا کرو یا جج کے سامنے پیش کرو.